صبر کے فوائد اور بے صبری کے نقصانات۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم سب سے پہلے صبر کے فوائد پڑھیں گے۔ صبر کرنے سے انسان کے اندر ایک سکون پیدا ہوتا ہے۔ صبر حدیث مبارکہ کے مطابق آدھا ایمان ہے، تو جو شخص صبر کرتا ہے وہ آدھا ایمان اپنا حاصل کر لیتا ہے۔ صبر جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، تو جو شخص صبر کرتا ہے تو اس کو خدا کی طرف سے جنت کا ایک خزانہ مل جاتا ہے۔ صبر کرنے سے انسان کو بہت ثواب ملتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق صبر کرنے والے کو روز قیامت جو اجر ملے گا، دوسرے لوگ اس کو حسرت کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ کاش وہ بھی اپنی زندگی میں صبر کا مظاہرہ کرتے تو انہیں بھی ویسا اجر اور ثواب حاصل ہوتا۔ صبر کرنے والے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے تو کامیابی اسی کے قدم چومے گی۔ تو صبر کرنے سے ہمیں اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے، اللہ کا ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے تاریخ میں غزوہ بدر کو دیکھا، تو غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ مجاہدین، مسلم مجاہدین 313 تھے، اور مخالف میں کفار کا لشکر 1000 پر مشتمل تھا۔ مسلمانوں کے پاس پیسر و سامانی تھی، ان کے پاس جنگ حرب بھی موجود اتنا نہیں تھا، جبکہ کفار جو ہیں وہ مکمل تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اللہ تعالیٰ سے دعا اور صبر کے ذریعے مدد طلب کی، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو سورہ انفال میں ارشاد فرمایا کہ تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں کہ اس سے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور آپ صبر کرو کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کے نتیجے میں ان کی مدد کی فرشتوں کے ساتھ اور ان کو فتح یاب کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر کرنے والوں کا ساتھ جو ہے وہ خدا دیتا ہے۔ اگر ہم صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال رہے گی۔ صبر کرنے والا انسان جلد باز نہیں ہوتا، اس لیے اس کے کام جو ہیں وہ درست ہوتے ہیں۔ صبر انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، جیسے کہ حدیث نبوی ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھی تھی کہ کسی انسان کو، کسی مومن کو جب کوئی پریشانی، رنج، مصیبت، بیماری یا کوئی دماغی پریشانی بھی آتی ہے تو یہاں تک کہ کانٹا بھی نہیں چبھتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے صبر کی وجہ سے اس کے صبر کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ تو جیسے جیسے ہم صبر کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو کا کفارہ جو ہے اس صبر کو بناتا جائے گا۔ اور اگر ہم بے صبری کے نقصانات دیکھیں تو بے صبر انسان جو ہے وہ جلد باز ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جلد بازی شیطان کا کام ہے، اور جلد بازی سے انسان جو ہے وہ جلد بازی میں غلط کام کر دیتا ہے اور اس کو شدید نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ بے صبر انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے شکوہ اور شکایت کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ، اگر ہم صبر کے موقع پر شکر ادا کریں گے شکوہ کرنے کی بجائے، تو اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں میں اضافہ کرے گا، اور اگر ہم شکوہ شکایت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضی مول لیں گے۔ صبر نہ کرنے سے انسان پریشان رہتا ہے، اور جب انسان دماغی طور پہ پریشان ہوتا ہے تو بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ جدید دور کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ بے صبر انسان جو ہے وہ جلد بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ بیماریوں اور بڑھاپے کو جلدی دعوت دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بے صبری اختیار کرنی ہوگی، اور اگر آپ بیماریوں اور بڑھاپے سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو صبر اختیار کرنا پڑے گا۔ ہمیں صبر کے فوائد اور نقصانات کا جائزہ لینے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں زندگی میں صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے درجات بلند ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے لیکچر سے آپ کو صبر کے فوائد اور بے صبری کے نقصانات سے واقفیت حاصل ہوئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔